نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا دلم پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بلکہ آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی نسبت بیان فرمایا، والسابقون الاولون۔ اسلام کے قبول کرنے میں، ایمان کے لے آنے میں سبقت لے جانے والے اور اولیت پانے والے من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایک تو بنیادی دو اقسام جو بیان کی جاتی ہیں ان کا ذکر یہاں کر دیا، اور دوسرا اسلام کی دعوت کو قبول کرنے میں دعوت حق پر لبیک کہنے والوں نے جنہوں نے سبقت کی، دوسروں سے پہلے جنہوں نے اس دعوت حق پر لبیک کہا اولیت لے گئے، ان کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ سے برکت حاصل کرتے ہوئے، فیض حاصل کرتے ہوئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحابی کون ہے، صحابی کون ہے، اور صحابہ کرام میں محدثین نے جو طبقات فضیلت کے اعتبار سے بیان کیے ہیں انہیں آج عرض کروں گا۔
صحابی کون ہے، اس پر مختلف محدثین نے آرا دی ہیں، جن میں الفاظ و کلمات کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض جگہوں پر تعریف کے بیان کرنے میں کچھ کمی رہ گئی، اس پر اعتراض ہوا، پھر اس کی وضاحت کی نوعیت آئی۔ تو جمہور محدثین جس بات پر متفق ہیں، میں صرف وہ آپ کی گوشر کرنا چاہوں گا۔ جس بات پر جمہور محدثین متفق ہیں وہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جمہور محدثین کہتی ہیں ان الصحابیہ ہوا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسلمین او واہ ولو ساعتا وہو مؤمن بہ ومات علی ذلک۔ جمہور محدثین کے درمیان صحابی کی جس تعریف پر اتفاق ہے وہ یہ کہ صحابی سے مراد وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور رعا ہو، یا آپ کو دیکھا ہو، اگرچہ ایک گھڑی بھر کے لیے ہی آپ نے زیارت کی ہو، اور پھر وہ اسی حالت پر فوت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ بار دیگر عرض کر رہا ہوں، وہ شخص جس نے حالت ایمان میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو یا آپ کو دیکھا ہو، اگرچہ وہ دیکھنا ایک گھڑی ایک ساتھ کے لیے کیوں نہ ہو، اور اسے اسی حالت ایمان پر موت آ گئی، وہ فوت ہو گیا، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ اب یہ جو متفق علیہ رائے ہے جمہور محدثین کی، وہ میں نے آپ کو گوشوار کر دی ہے۔ باقی بہت سی آراء صحابی کی تعریف کی نسبت بیان کی گئی ہیں، مگر اس اختلاف رائے کو بیان کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت یا حاجت ہے، جب ایک بات پر اتفاق بھی موجود ہے۔ اب اگلے درجے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے درمیان پائی جانے والی افضلیت کی۔ اس میں حفظ مراتب کیا ہوگا، حفظ مراتب کا معیار کیا ہوگا، جسے ائمہ محدثین نے بیان کیا۔ وہاں بارے دیگر میں اسی آیت کریمہ کو لوں گا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان کے قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، اولیت پانے والے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ اپنی اسی سبقت کی بنیاد پر ان کے طبقات بھی ائمہ محدثین نے بیان کیے ہیں، اور یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام شرف صحابیت میں یکساں ہیں، ان کے اس شرف میں فرق نہیں ہے، مگر
جو فضیلت اور درجات کی تقسیم ہے وہ بعین ہی اسی طرح جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے رسول اعظام کی نسبت بیان کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، کچھ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کچھ کے درجات بلند کیے۔ تو بعین ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ مراتب اپنے اپنے شعبہ زندگی میں، اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں موجود تھا، ہے اور رہتا ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک اور علم والا بھی ہے، ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے، ٹھیک ہے، درجات آ گئے۔ اب آ جائیں اسی موضوع کی طرف کہ صحابہ کرام میں فضیلت کے معیارات کیا ہیں۔ امام المنصور بغدادی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے اربعہ سب سے افضل ہے، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سب سے افضل ہے۔ پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 صحابہ ہیں، یعنی وہ 10 اصحاب رسول جنہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر رکھی ہے۔ ان 10 میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں اور ان کے بعد جو باقی 6 ہیں ان کا درجہ ہے۔ پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، پھر غزوہ احد میں شریک ہونے والے، پھر حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور ان سب کی یہ افضلیت نص قرآن سے ثابت جو میں نے عرض کر دیا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے سبقت لینے والے، ان کو پہلے ایمان لانے کی بنا پر باقیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سعید بن المسیب اور دیگر ائمہ کے مطابق یہ وہ صحابہ تھے جنہیں قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی جب حکم آ گیا مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، تو جو لوگ اس مسجد قبلتین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے ان کو پھر باقی بعد والوں پر فضیلت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے بڑھنا جا رہا ہوں ان طبقات کی طرف، یہ تو ایک مطلق سی بات ہو گئی، ان طبقات کی طرف جنہیں 12 یا 14 درجات کے ساتھ 12 طبقات کے ساتھ محدثین نے بیان کیا ہے، اور صرف انہی کو عرض کرنا ہے۔ پہلا طبقہ صحابہ جنہیں باقی سب پر فضیلت حاصل ہے، وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا۔ ان میں حضرت ابوبکر،
حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا، یہ لوگ طبقہ اولا کے لوگ ہیں، طبقہ اولا کے۔ دوسرے طبقے میں دار الندوہ میں جمع ہونے والے صحابہ وہ شامل ہیں۔ یہ دار الندوہ والے کون؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ لے گئے۔ دار الندوہ کہنے ایک بڑی حویلی نما کو جگہ تھی جہاں پر کفار مکہ جمع ہوتے تھے اور اپنے معاملات کو وہاں ڈسکس کرتے تھے۔ تو وہاں سمجھے کہ تقریباً ہر وقت کچھ لوگوں کی موجودگی ہوتی تھی۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دار الندوہ لے گئے جہاں پر موجود اہل مکہ کی جماعت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، یہ طبقہ ثانی ہے۔ دوسرے طبقے میں وہ لوگ آ گئے۔ تیسرا طبقہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام پر مشتمل ہے۔ سرزمین مکہ پر جب رہنا قدرے مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے وہ صحابہ، انہیں محدثین نے تیسرے طبقہ میں شمار کیا۔ چوتھا طبقہ ان اصحاب کا ہے جنہوں نے بیعت عقبہ اولا میں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے مکہ معظمہ میں، مقام عقبہ پر کچھ صحابہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو وہ جو بیعت عقبہ اولا میں شریک تھے انہیں چوتھا درجہ حاصل ہے۔ پھر اگلے سال آقا علیہ السلام پھر حج کے موقع پر مقام عقبہ تشریف لائے اور وہاں پر کچھ مزید انصار نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ پانچواں طبقہ ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ آقا علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں ہیں، مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ جو حج کے ارادے سے، اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے سے نکلتے تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر چونکہ تب بھی اللہ کے گھر کا حج تو کیا جاتا تھا، اس کا طواف تو کیا جاتا تھا، وہاں اس مقام کو وہ مرکزیت عالم انسانیت میں حاصل تھی جو اول دن سے اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کو دے رکھی تھی۔ تو لوگ آتے تھے اس کی زیارت کے لیے، اور وہ اللہ کے گھر کے طور پہ جانا بھی جاتا تھا۔ تو ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے مقام پر دو بیعتیں کی۔ جو بیعت عقبہ اولا میں آئے چوتھے طبقہ صحابہ میں شامل ہو گئے، جو بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے وہ پانچویں طبقہ صحابہ میں شامل ہو گئے۔ چھٹا طبقہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان صحابہ پر مشتمل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام قباء پر آ کر ملے یا آپ کے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے یا مسجد نبوی کی
تعمیر سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ میں آ گئے۔ انہیں محدثین نے چھٹے طبقہ صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ساتواں طبقہ اہل بدر کا ہے، ساتواں طبقہ اہل بدر کا، جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف شفقت و عنایت کی توجہ فرمائی اور فرمایا کہ تم جو عمل چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث، جو اہل بدر کو خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، جب تم جو کہو تمہاری بخشش تمہاری مغفرت ہوگی۔ تو یہ اصحاب بدر 7ویں طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اور 8واں طبقہ یہ وہ مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے درمیانی زمانہ میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بدر کا معرکہ ہوا 2 ہجری میں، اور مقام حدیبیہ پر بیعت رضوان ہوئی 6 ہجری میں۔ وہ صحابہ جو مکہ میں تھے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، معرکہ بدر کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے وہ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ 8واں درجہ، 8واں طبقہ فضیلت میں ان صحابہ کا ہے، اور 9واں طبقہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام پر مشتمل ہے، جن کی نسبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ مقام حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرنے والے ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے 10واں طبقہ۔ یہ طبقہ واقعہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانہ میں، یعنی 6 ہجری جب حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہو گئی، اس کے بعد سے 8 ہجری جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اس کے درمیان میں جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، یہ 10واں طبقہ ان اصحاب رسول کا ہے، اور ان میں کبار صحابہ میں کہنے معروف نام ہیں جن کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اور بکثرت صحابہ اس طبقے میں شامل ہیں جو 10واں طبقہ ہے اصحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا مال غنیمت حاصل کیا تو ہر جانب سے لوگ ہجرت کر کے آپ کی طرف آنے لگے تھے، تو آپ نے انہیں بھی مال عطا کیا تھا۔ تو یہ فضیلت میں 10واں طبقہ ہے۔ 11واں طبقہ ان صحابہ پر مشتمل ہے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ یہاں بڑی خاص بات میں کرنا چاہوں گا، 8 ہجری فتح مکہ کے دن، یعنی 20 رمضان، جو صحابہ ایمان لائے 11ویں طبقے میں منہ آتے ہیں، اور ان میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب جو یہاں خاص ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ، فضیلت کے معیار پر جو محدثین نے صحابہ کرام کو کیٹیگرائز کر کے بیان کیا، اول درجے میں پہلے طبقہ صحابہ میں
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور بعض عاقبت ناندیش حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضرت علی کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، اپنی جہالت کی بنیاد پر یا اپنی طبیعتوں میں پائے جانے والے خارجیت کے جذبات کی بنیاد پر، خارجی اثرات کی بنیاد پر انہیں یہاں سوچنا چاہیے۔ کہاں؟ اول درجے میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں طبقے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شرف صحابیت میں تو کوئی فرق نہیں، مگر ان کے طبقے میں، ان کی فضیلت میں اس قدر فرق ہے۔ وہ اعلیٰ درجے میں، اول درجے میں، اور یہ 11ویں صف میں۔ اور کوئی اپنی نادانی میں نادانی کہوں گا، جہالت کہوں گا، کامل بھی کہوں گا کہ وہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک دوسرے کے مقابلہ کھڑا کرے، اور آپ کے مقابل حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں۔ عجیب سی جہالت ہے۔ بہرحال اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں محدثین نے اس بات لکھی کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے، ان میں ابو سفیان، امیر معاویہ سمیت قریش اور اہل مکہ میں سے کئی دیگر افراد شامل ہیں۔ اب یہاں پر بڑی خاص چیزیں محدثین لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ان میں سے کوئی تو دلی طور پر اسلام لایا اور کوئی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا کہ اب تو مسلمان نے مکہ بھی فتح کر لیا، اب ہمارے لیے جائے پناہ کہاں، لہٰذا بہتر ہے کہ اسلام ہی قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس پہ بحث کوئی نہیں۔ ٹھیک، آخری اور 12واں طبقہ جس پر میری بات ختم ہو جائے گی، یہ ان کم عمر اور چھوٹے بچوں پر مشتمل ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع یا دیگر مواقع پر دیکھا۔ صحابہ کرام میں یہ بھی ایک تعداد موجود تھی جن میں سائب بن یزید، عبداللہ بن سالمہ بن ابی صغیر، یہ دونوں ایک جماعت کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے، اب ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 ماہ چند دن پہلے وہ پیدا ہوئے تھے، مگر محدثین نے انہیں صحابہ میں شمار کیا۔ محدثینوں نے صحابہ میں شمار کیا ہے، اور کیوں؟ وجہ انہوں نے آقا علیہ السلام کا دیدار تو کر لیا۔ تو یہ 12 طبقات فضیلت ہیں صحابہ کرام میں جنہیں محدثین نے بیان کیا۔ سو آخری جملہ سماعت فرما لیں، شرف صحابیت میں سب ایک ہیں، شرف صحابیت میں سب ایک ہیں، اور فضیلت کے درجات میں مختلف ہیں، ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، مگر یہ سب کے سب اللہ کے نبی کے اس فرمان کے تحت ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔